اسٹوڈنٹس، آج ہم 13 لیسن شروع کرنے لگے ہیں۔ گاڈ بی پریزڈ احمد ندیم قاسمی نے لکھا ہے۔ تو گاڈ بی پریزڈ کا مطلب ہوتا ہے الحمدللہ، یعنی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ بیفور ہز میرج، اپنی شادی سے پہلے، مولوی ابوالبرکات الیاس ابول، مولوی ابوالبرکات عرف ابول، یوز ٹو لیو ان کمفرٹ، بڑے سکون سے رہا کرتا تھا، ایون پومپ، حتیٰ کہ شان و شوکت سے رہتا تھا۔ شادی سے پہلے مولوی ابول عرف ابول بڑے آرام سے بلکہ شان و شوکت سے رہا کرتا تھا۔ آن ہز ہیڈ، اپنے سر پہ، ہی وور اے لائٹ براؤن ٹربن، وہ ایک ہلکے بھورے رنگ کی پگڑی پہنتا تھا، ناؤن ایز مشہدی لنگی، جس کو مشہدی لنگی کے طور پہ جانا جاتا تھا، بیکاز اٹ اوریجنلی کیم فرام مشہد ان ایران، کیونکہ یہ مشہد کے شہر ایران کے شہر مشہد سے آئی تھی، کیونکہ بنیادی طور پہ یہ ایران کے شہر مشہد سے آئی تھی۔ دا گلڈی ٹپ آف ہز کیپ، اس کی ٹوپی کی سنہری چوٹی، یوز ٹو شائن برائٹلی، وہ بڑی آب و تاب سے چمکتی تھی، ابو دا ٹربن، پگڑی کے اوپر۔ ہی آلویز کیریڈ اے واکنگ اسٹک، وہ ہمیشہ اپنے ساتھ چلنے کے لیے ایک چھڑی رکھتا تھا، اے سارٹ آف سیپٹر، ایک عصا کی قسم کی، with decorative bands of brass and gilt، جس پہ پیتل کے کوکے اور بریک پتریوں کی سجاوٹ تھی۔ for his hair، اپنے بالوں کے لیے he used fragrant oil، وہ خوشبودار تیل استعمال کرتا تھا۔ its sweet pungent smell، اس کی میٹھی تیز خوشبو lingered in the village lanes، گاؤں کی گلیوں میں پھیل جاتی تھی۔ lanes streets ہوتا ہے، lingered spread، تو اس کی تیز میٹھی خوشبو گاؤں کی گلیوں میں پھیل جاتی۔ whenever he walked through them، جب کبھی وہ ان میں سے چلتا۔ مولوی ابول had slightly bulging eyes، مولوی ابول کی ہلکی سی ابری ہوئی آنکھیں تھی۔ on his fingers، اپنے بالوں کے لیے he wore silver rings، وہ چاندی کی انگوٹھیاں پہنتا تھا، with large turquoise stones، جس پہ بڑے بڑے نگینے لگے ہوئے تھے۔ these rings came off his fingers 5 times a day، یہ انگوٹھیاں اس کی انگلیوں سے 5 دفعہ اترتی ایک دن میں۔ before ablution، وضو سے پہلے ایک دن میں 5 دفعہ اس کی انگلیوں سے اترتی۔ and yet no change was ever observed in the order، اور پھر بھی کوئی تبدیلی کبھی بھی ترتیب میں نہیں دیکھی گئی۔ in which they were worn، جس ترتیب سے وہ every عید، ہر عید پہ after his sermon، اپنے خطبے کے بعد whenever the cotton bag containing from 150 to 200 rupees، جب کبھی کپڑے کا ایک تھیلا جو 150 سے 200 روپے پہ مشتمل ہوتا، collected from the devotees، عبادت گزاروں سے اکٹھے کیے جاتے، happen to fall with a thud، ایک چھن کی آواز سے آ کے گرتا، he distributed 40 to 50 rupees in the presence of the worshippers، تو وہ عبادت گزاروں کی موجودگی میں ہی 40 سے 50 روپے تقسیم کر دیتا، among the needy and the poor of the village، گاؤں کے ضرورت مندوں اور غریبوں میں عبادت گزاروں کی موجودگی میں ہی 40 سے 50 روپے تقسیم کر دیتا۔ after each such act، ایسے ہر عمل کے بعد he used to say، وہ کہا کرتا تھا، please don't pray for me، مہربانی کر کے میرے لیے دعا مت کریں۔ remember the benevolent almighty اللہ، اس مہربان اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ if he creates insects in stones، اگر وہ پتھروں میں کیڑوں کو پیدا کرتا ہے، he supplies their food there too، وہ وہاں پہ انہیں کھانا بھی مہیا کرتا ہے۔ please do not bless me، مہربانی کر کے مجھے دعا مت دیں۔ what has he not blessed me with، اس نے مجھے کس چیز سے نہیں نوازا ہے۔ health، peace of mind، freedom from care، صحت، ذہنی سکون، پریشانیوں سے آزادی۔ I have everything one can desire، میرے پاس ہر چیز ہے جس کی کوئی خواہش کر سکتا ہے۔ I don't need anything، مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ more from his unlimited treasure، اس کے لامحدود خزانے سے مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ of divine blessing، الہامی رحمتوں کے لامحدود خزانے سے مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ like the children who came in quick succession، بچوں کی طرح جو ایک کے بعد ایک جلدی سے آتے گئے۔ the times too had changed fast، وقت بھی تیزی سے تبدیل ہو گیا۔ a pair of shoes for his first born مہر النساء، ایک جوتوں کا جوڑا اس کی پہلی
پیدا ہونے والی مہر النساء کے لیے has cost him 1 روپی، اسے 1 روپے لاگت آئی تھی. For his youngest daughter، اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کے لیے he was now asked to pay 6 rupees for a pair، اسے جوتوں کے ایک جوڑے کے لیے 6 روپے ادا کرنے کا کہا گیا. When he complained، جب اس نے شکایت کی. The shoemaker said، جوتا بنانے والے نے کہا، مولوی جی I don't charge more for your sake، میں آپ کی خاطر زیادہ وصول نہیں کرتا. Had it been someone else، اگر کوئی اور ہوتا I could easily have wangled 10 rupees، تو میں آسانی سے 10 روپے ہتھیا لیتا. The cost of leather has gone sky high، چمڑے کی قیمتیں آسمان تک بلند ہو چکی ہیں. Prices have risen so suddenly، قیمتیں اچانک اتنی بڑی ہیں. That it seems as though all the cows and buffaloes in the country، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ملک کی تمام گائیں اور بھینسیں have been dispatched to the Mount Caucasus، کوکاف بھیج دی گئی ہوں. ڈسپیچ ہوتا ہے سینڈ بھیج دینا، ماؤنٹ کوکوسس سے کوکاف بھیج دی گئی ہوں. My cost price is 512، میری لاگت قیمت 5 روپے 12 آنے ہے. Believe me، میرا یقین کریں. My profit is only 4 annas، میرا پروفٹ صرف 12 آنے ہے. Come on مولوی جی آئیں. Don't look disappointed، مایوس مت دکھائی دیں. And pray، اور دعا کریں. Don't give me even that 4 annas bid، مجھے وہ 4 آنے بھی مت دیں. I will charge only what I have spent for these dainty shoes، میں صرف وہی وصول کروں گا جو میں نے ان عمدہ جوتوں پہ خرچ کیے ہیں. If I am lying، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں. The curse of Allah be on me، مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو. And may I be drowned in some pond، اور خدا کرے کہ میں کسی تالاب میں ڈوب مروں. May I even be deprived of a decent burial، اور خدا کرے کہ میں کسی عمدہ تدفین سے بھی محروم رہوں. Thank you students.